اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. سورۃ المائدہ کی یہ تیسری آیت ہے. اس سے پہلے تمہیداً ایک بات سماعت فرما لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے متعدد ارشادات فرمائے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسم، کہ ہر بندے کے پاس اسلام کا نام رہ جائے. لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام کا نام ہوگا، جی میں مسلمان ہوں، میرے پاس ہے کلمہ ہے، لیکن حقیقت والی زندگی اس سے دور ہو جائے گی. ولا من القرآن الا رسم، اور قرآن موجود ہوگا مگر صرف الفاظ کی صورت میں، یعنی قرآن مجید کو صرف لفظوں کی حد تک رکھ دیا جائے گا، تلاوت کر لی جائے گی، چوم لیا جائے گا، بس محبت کر لی جائے گی، لیکن اس کو کوئی درجہ دینے کے لیے، قانون کا درجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ قرآن مجید میری لائف کے لیے کوئی قانون ہے، اس میں مجھے اس سے کوئی سبق لینا ہے. مساجدہم عامرہ، فرمایا اس دور میں مسجدیں بڑی بھرپور آباد ہوں گی. وہی خراب من الہدی، لیکن اس میں ہدایت نام کی چیز نہیں ہو. بظاہر خوبصورت نقش و نگار ہوں گے، بڑے بڑے قیمتی نقش و نگار ہوں گے، لیکن ہدایت کا سامان کم سے کم ہوگا کہ اندر آ کر بندے کی روح تازہ ہو جائے. ہاں جسم کو فریشنس ملے گی، جسم کے لیے بڑی سہولیات ہوں گی، لیکن روح جو ہے اس کی فکر نہیں کی جائے گی. تو ہم اس دور کے قریب تر جا رہے ہیں. ابھی وہ دور آیا نہیں، شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے سلسلہ، لیکن یہ کہ پتہ نہیں کب وہ آ جائے. پھر اس میں انسان ترسے گا کہ کوئی مجھے سچی بات سنا دے. سچائی پر پھر بین لگ جائے گا، سچائی پہ تالے لگ جائیں گے. کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو خود جو ہے اپ ڈیٹ کرو، مشکل ہو جائے گی. اس لیے غنیمت ہے، ان محافل کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ایک ایک بات بھی اگر سیکھنے کے لیے مل جائے تو بڑی غنیمت ہے. ہر نماز کے بعد نہ صحیح، یہ ایک نماز کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور درمیان میں چھٹی بھی کافی آ جاتی ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جن دنوں میں درس ہو اس میں ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ ہم لا سکیں، تاکہ بھرپور طریقے سے ہم اس سے استفادہ کر سکیں. آیت ہے، اس میں محرمات کا ذکر ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ فرمایا کہ تمہیں کیا کیا چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز فرمایا کہ تمہارے لیے المیتہ حرام ہے. المیتہ مردار کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو ذبح کر کے حلال کیا جاتا ہے، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، وہ ویسے ہی مر گئی. بکرا تھا ویسے مر گیا، مرغی تھی ویسے مر گئی. فرمایا کہ یہ تم پر حرام ہے. اور اس کی وجہ وہ خون بھی ہے کہ شریعت نے ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے لیے حرام کی ہے، جو اس کے لیے طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو یا اس کے اخلاقیات پر برا اثر ڈالتی. مثلا شیر کا گوشت حرام کیا ہے، خباثت کی وجہ سے نہیں کیا، درندگی کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں اسلام میں مسلمان درندہ صفت نہ بن جائے. چیتے کو اس لیے حرام کیا تاکہ مسلمان درندہ نہ بن جائے، لیکن ہم لوگ وہ نہ کھاتے ہوئے بھی ہمارے اندر درندگی آ رہی ہے. اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ درندگی کیوں آ رہی. تو المیتہ حرام والدم. اچھا، اور میتہ جب حرام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ایک میتہ آپ کے لیے حلال ہے. وہ کون سا میتہ ہے؟ فرمایا کہ وہ میتہ وہ ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ مچھلی بغیر کسی مرض کے پانی میں اوپر آ گئی اور اس پھولی پھٹی نہیں تھی تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. تو اس کو حلال نہیں کرنا پڑتا. مچھلی ویسے ہی آپ پانی سے باہر نکالیں، تڑپ کے مر جاتی ہے تو اس کو ذبح کیے بغیر وہ حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں وہ خون نہیں ہوتا جو کہ دم جاری کہلاتا ہے، جو مسلسل بہتا رہتا ہے. اور ویسے بھی جتنا خون ہوتا ہے نا، جب وہ تڑپتی ہے تو اس کا وہ سارا خون منہ میں آ جاتا ہے، اور جب وہ کاٹتے ہیں تو وہ خون ویسے ہی نکل جاتا ہے اس کے ساتھ. تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مچھلی کی اجازت دی. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹڈی دل جو پرندہ نما
جو ہے وہ کھیتوں میں کبھی کبھی آتا ہے، اس کی بھی اجازت دی، وہ چونکہ معاشرے میں وہ نہیں اس لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ والدم، خون حرام کیا گیا ہے۔ خون اب دو طرح کا ہوتا ہے، خون جو ہے ایک وہ خون ہے جو رگیں کاٹتے ہیں نا تو خون بہہ جاتا ہے، ایک وہ خون ہے، اور ایک وہ خون ہے جو آپ گوشت بنا رہے ہوتے ہیں، گوشت بناتے ہوئے گوشت کا خون لگ جاتا ہے، اور گوشت جب ہانڈی میں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی خون آ جاتا ہے۔ سوال یہ کہ اگر خون حرام ہے تو گوشت بھی تو وہ خون کا ہی بنا ہوتا ہے، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو اس کے لیے وضاحت آئی، علماء نے فقہاء نے وضاحت کی کہ دم سے مراد، قرآن مجید نے دوسری آیت میں فرمایا کہ دم سے مراد ہر دم نہیں ہے، بلکہ دمم مسفوحن کا لفظ آتا ہے کہ دم مسفوح جو بہنے والا، جو کہ جمپ لگا کے باہر نکلتا ہے خون، جاری خون، وہ خون حرام کر دیا گیا۔ اس لیے آپ نے عید کے موقع پر گوشت بانٹتے ہوئے کوئی خون وغیرہ لگ گیا، جو گوشت کا خون تھا، لفافے کا خون لگ گیا، اور اگر آپ نماز کے وقت میں چلے گئے، کوئی مسجد پاس آ گئی، گھر پاس نہیں ہے، تو اس حال میں نماز آپ نے پڑھ لی، نماز ہو گئی، چونکہ وہ دم اس خون کے حکم میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ ٹوٹی کے نیچے آ کے اس کے داغ اگر نہیں دھلتا کوئی بات نہیں، لیکن خون کو دھو لیں، خون کو دھو لیں، داغ پڑا بھی رہے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو دم مسفوح کو حرام کیا گیا، وہ دم جو بہنے والا خون ہے، لیکن اس میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلی کو حلال قرار دے دیا۔ تلی بھی پورا خون ہی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جگر جو ہوتا ہے وہ بھی پورا خون ہوتا ہے، اس کو بھی حلال قرار دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی اور اس میں وضاحت کر دی جاتی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اس کے علاوہ فرمایا خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ گوشت کہہ کے اشارہ کر دیا اس کی ہر چیز، چونکہ سب کچھ تو گوشت سے بنتا ہے، پٹھے بھی گوشت سے بنتے ہیں اور اس کی ہڈیاں بھی ساری کی ساری، تو عین نجس قرار دے دیا۔ آج کے دور میں کتنے ہی اچھے قسم کے گوشت جو ہوتے ہیں نا، ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ خنزیر کے بالوں سے بنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے غیر کا نام علی سبیل التقرب پکار لیا جائے۔ مثلا کیا مطلب؟ کسی کی خوشنودی کے لیے اس پر جو ہے اللہ کے غیر کا نام لے لیا جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اچھا، ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام لے تب بھی علماء فرماتے ہیں کہ حرام، ویسے کہ کسی غیر کے نام لگا دیا تب بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو نظر و نیاز ہے یہ صرف اللہ کے نام کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز جائز نہیں۔ ایسے ہی ہمارے ہاں مزارات پر اگر کوئی اس وجہ سے ذبح کرتا ہے کہ وہاں پر فقراء ہیں، ان تک پہنچ جائے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ جی کہ میں بزرگوں کی خوشنودی کے لیے وہاں جانور حلال کر رہا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس آیت کے ذیل میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا کھانا جائز نہیں رہتا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا جس پر اللہ کے غیر کا نام پکار لیا جائے، یعنی قرب حاصل کرنے کی نیت سے، صرف نام پکارنے سے حرام نہیں ہوتا۔ جیسے عید کے موقع پر آتے ہیں کہ یہ میرا بکرا ہے، تو یہ تو غیر اللہ بن گیا، لیکن وہ مراد نہیں، ملکیت والا نام مراد نہیں ہے، خوشنودی والا نام مراد ہے کہ اللہ کی غیر کی رضا مقصود ہو، تقرب مقصود ہو، عبادت مقصود ہو۔ اچھا جی، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے، رسی تھی آپ نے باندھ سے ٹائٹ کی ہوئی تھی، وہ رسی میں الجھ گیا اور مر گیا، فرمایا یہ حرام ہے۔ والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے مر گیا، یہ جو بندوق کی گولی کے شکار ہے یہ بھی اسی کھاتے میں علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں چھری والی دھار نہیں ہوتی اس لیے وہ چوٹ سے مرتا ہے، اگر آپ گولی مارتے ہیں تو اگر وہ مر گیا تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ والمتردیۃ، بلندی سے گر کر مر جائے تب بھی حرام۔ والنطیحۃ، سینگ مارنے سے مر گیا، جانور کو سینگ مارا اور اس کے دل پہ جا لگا اور وہ مر گیا، یہ بھی حرام۔ وما اکل السبع، اور وہ جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، یعنی شیر نے شکار کیا لیکن کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، اس نے مارا نہیں پوری طرح، آپ وہاں تک پہنچ گئے تو اب وہ مر چکا تھا تو یہ حرام ہے۔ آگے وضاحت آ رہی ہے کہ الا ما زکیتم، ہاں اگر تم وہاں پہنچ کر تم نے اس کو ذبح کر لیا، یعنی خون نکل آیا آپ کے ذبح کرنے سے، تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ وہ جانور گر گیا تھا اوپر سے نیچے لیکن آپ نے اس کو فوراً ذبح کر لیا، ذبح کرنے سے خون نکل آیا، جب خون نکل آیا تو آپ کے لیے حلال ہو گیا، لیکن خون نکلنے سے پہلے وہ مر گیا تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہی حال مرغی کا ہے کہ مرغی کو جو ہے وہ بلی نے پکڑ لیا لیکن آپ نے اسے چھڑا کے اس کو ذبح کر لیا، خون نکل آیا تو حلال ہوگی، وگرنہ وہ حرام ہو جائے گی۔ جی، وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کہ آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں،
خانہ کعبہ کے ارد گرد پتھر رکھے ہوئے تھے، ان کو منسوب کیا ہوا تھا کسی کو حابیل کے نام، کسی کو اسماعیل کے نام، کسی کو ابراہیم کے نام، اور وہاں پر ان کی نیاز میں جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کی نیاز مقصود ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، نیاز صرف اللہ کے نام کی، وہ جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ ازلام ظلم کی جمع تیر کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے، اور جاتے تھے لوگوں کو جب کام پیش آتے تھے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو خادم کے پاس جا کر کہتے تھے یہ نذرانہ لو اور ہمارا فال نکالو۔ چنانچہ وہ تیروں کے اوپر کچھ تیروں پہ لکھا ہوا تھا نعم، ہاں، کچھ بھی لکھا ہوا تھا لا، نہیں۔ تو جناب وہ تیر اکٹھے کر کے گھما کے پھر وہ تھیلے میں سے نکالتا، تو اگر نام والا نکل آتا تو کہتے ہاں جی مجھے کام کر لینا چاہیے، اور لا والا نکلتا تو کہتے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ ناجائز ہے۔ علم غیب حاصل کرنے کے یہ جو اسباب ہیں کہ جناب کسی بھی طریقے سے آپ علم جفر کے ذریعے، ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے معلومات لیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، میری قسمت کیسی ہے، اس کو ناجائز قرار دے دیں گے۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہیں۔ اور صرف یہاں فسق عام گناہ کے معنی میں نہیں بلکہ سرکشی کے معنی میں، یہ سرکشی کی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی طریقے سے استسقام بالازلام، قسمت طلب کرنا تیروں کے ذریعے، اس کا ایک صورت اور بھی تھی کہ جانور 2 آدمیوں کو ہوتا تھا، اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے تیروں میں فال نکالتے تھے کہ اب ہمارا کتنا حصہ بنے گا۔ تو ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا 1/6، ایک پہ لکھا ہوتا تھا 1، اب 6 حصے ایک لے جاتا تھا، ایک لے جاتا تھا، حالانکہ مشترک تھا دونوں کا۔ تو یہ فرمایا یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، اس طریقے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ آج بھی جوئے کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ممنوع ہیں۔ انسان بظاہر سمجھتا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید نے صاف طور پر کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ پلید کام ہے، شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، ہم تم سے کہتے ہیں اس سے اجتناب کرو، بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کو پا سکو۔ اور آگے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ جوئے کے جو کام کرے گا ہم تمہیں بتا رہے ہیں اپنے علم سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دوسروں کے ساتھ لڑائی بغض ڈلوا دے گا، اینڈ پہ آ کے اس کا بغض ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی اور سارا کچھ اس کا ہاتھ سے جائے گا۔ اس لیے نتیجے کے اعتبار سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جو معاشرہ جوئے اور ان چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ چونکہ اس کی بھی خاص اہمیت ہے، اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔